لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرما دی کہیں بندے اس طرف نہ چلے جائیں، میں رب تعالیٰ خود ہی بتلا دیتا ہوں کہ سیدھا رستہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ سیدھا رستہ جو ہے نا وہ دو طریقوں سے آ سکتا ہے۔ جس بندے میں دو صفتیں پائی جاتی ہیں نا، سمجھ لینا یہ بندہ سیدھے رستے پر ہے۔ اور جو بندہ سیدھے رستے پر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم، ہم نے انعام یہ کیا ہے، انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا من النبیین، سب سے پہلے انبیاء کرام، والصدیقین، پھر فرمایا صدیق سچ بولنے والے، والشہداء اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرنے والے، والصالحین اور حقیقی معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے نیکی کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہیں انعام یافتہ لوگ۔ اب آپ اگر غور کریں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی بندے کو 5000 روپے والا نوٹ دیں اور کہیں کہ بھائی یہ جا کر کریانے اسٹور سے جا کر فلاں چیز لے آ، وہ بندہ جائے گا، دکاندار نا نوٹ پکڑ کے دیکھے گا کہ یار یہ صحیح ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے، وہ کبھی اوپر نیچے کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ بڑی تصدیق کرتا ہے۔ بعض دکانوں پر مشینیں رکھی ہوئی ہیں کہ کہیں ذرہ برابر وہ لائن لگی ہوتی ہے نا، لائن، اس میں جو تمکے ہوتے ہیں ایک تمکا بھی کم ہونا کہتے ہیں کہ نوٹ اوریجنل نہیں ہے، نقلی ہے، اصل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ او میرے بندو، میں رب تعالی نے دنیا کائنات میں انسانوں کو بھیجا ہے اور میں نے ان کو طریقہ اسلوب سکھلا دیا، آئیڈیل نمونہ دے دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ کے لیے اسوہ حسنہ، آئیڈیل نمونہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف اپنا طرز زندگی دیکھیں۔ اگر تو وہ طرز زندگی ملتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے، آقا کائنات کے طریقے سے، آقا کائنات کی زندگی گزارنے کے مطابق اگر وہ طریقہ ہے تو یہ صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ اگر طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں ملتا، انبیاء کرام والا طریقہ، انبیاء کرام والا منہج نہیں ہے، تو یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اس لیے کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ وضاحت فرما دی ہے کہ میرے بندو، کہیں دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بندہ برگلاتے ہوئے کوئی بندہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ نے ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، دو چیزیں پکڑ لینی ہے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ کامیابی کی وارنٹی رب تعالیٰ دے رہے ہیں، زبان نبوت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا لوگوں صراط الذین انعمت علیہم کا اگر تذکرہ کیا جائے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان میں سے سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، سب سے پہلے انبیاء کرام ہیں۔ اللہ کس طرح انبیاء کرام نے منہج، کس طرح زندگی گزاری، کس طرح انہوں نے کھرا اور کھوٹا الگ کیا۔ آپ اگر غور کریں سورۃ الانعام ہے، میں صرف قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھ کے مختصر سا ترجمہ کر کے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، وضاحت میں زیادہ جانے کا ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا پورے قرآن مجید میں کہیں بھی یہ اسلوب نہیں اپنایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ذخیرہ حدیث میں کہیں بھی یہ اسلوب نہیں ہے۔ پچھلی کتابیں جو ہے تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، وہاں پر کہیں بھی یہ اسلوب نہیں ہے، صرف یہ والا مقام ہے۔ اس کا اسلوب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بلا مبالغہ 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام، الغرض 18 تقریباً انبیاء کرام ہیں۔ آپ جا کر سورۃ الانعام پڑھ دیجئے گا،
آخری پاؤ ہے، آخری سپارے کا جو آخری پاؤ ہے اس کی پہلی آیت مبارکہ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرما کر پھر رب تعالیٰ نے فرمایا جو رہ گئے اب ان کا نام کس طرح لیے تھے، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ۔ اللہ کہتے ہیں بعض تو میں نے نام لے لیے، 18 انبیاء کرام کا تو میں نے تذکرہ کر دیا، نام لکھ دیے ہیں قرآن مجید میں۔ آپ ان کی سیرت کو پڑھ لیں، ان کے طریقے اور ان کے منہج کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ، آپ ان کے آباء و اجداد کو دیکھ لیں کہ بعض انبیاء کرام تو یہ ہیں جن کا تذکرہ فرما دیا، بعض ان کے بڑے ہیں یعنی کہ ان کے آباء و اجداد ہیں جو انبیاء کرام کے صف میں ہیں، ان کا بھی آپ تذکرہ فرمائیں۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور بعض ان کی اولاد میں سے انبیاء کرام پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہیں، فرمایا وَإِخْوَانِهِمْ، اور بعض ان کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، جن کا میں رب تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا وہ 18 انبیاء کرام ہیں، اور بعض جن کا میں نے تذکرہ نہیں فرمایا سارے انبیاء کرام اس میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا بعض ان کے آبا ہیں اور بعض ان کی اولاد ہے، ذریت ہے، اور بعض ان کے بھائی ہیں۔ اب سارے انبیاء کرام کا تذکرہ فرما کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میں رب تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور سیدھے رستے کی طرف میں نے ان کی رہنمائی کی، ان کو میں نے سیدھا رستہ دکھلایا۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ انبیاء کرام والا، جس رستے پر انبیاء کرام چلے۔ اب دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا، جو رستہ تھا، ان کا اسلوب تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، وہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرما کر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ غور فرمائیں، میری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی، کسی عام بندے کی بات نہیں ہو رہی، کسی بڑے مجتہد امام کی بات نہیں ہو رہی، کسی رب کے ولی، یہ بعد میں آئیں گے۔ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، شہداء بعد میں آئیں گے، صدیقین بعد میں آئیں گے، صالحین بعد میں آئیں گے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا کہ سب سے پہلے انعام ہم نے انبیاء کرام پر کیا، تو ہم نے ان کے رستے پر چلنا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کون سا رستہ ہے؟ فرمایا یہ 18 انبیاء کرام ہیں اور ان کے آباء و اجداد ہیں، ان کی ذریت، ان کی اولاد ہے، ان کے بھائی ہیں، سبھی سیدھے رستے پر تھے، ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھایا۔ کس طرح کا رستہ؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ جو ہے یہ جو رستہ ہم نے دکھلا دیا سیدھا، اگر یہ ذرہ برابر بھی رب کے ساتھ شرک کرتے تو رب تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میں اپنی طرف سے نہیں بات کرتا، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہے، سورۃ الانعام ہے۔ آپ احباب جا کر گھر میں کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھا لیجئے، کسی بھی قرآن مجید پر ترجمہ لکھنے والے کا ترجمہ اٹھا لیجیے، کسی بھی مسلک کے ترجمے لکھنے والے کا، کسی مسلک کو میں یہاں پر خاص نہیں کرتا، آپ کسی بھی منہج سے جو ہیں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ وہ قرآن مجید ترجمے والا اٹھا لیجئے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کا ترجمہ کر لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ذرہ برابر بھی میں رب کے ساتھ شرک کیا ہوتا نا، انبیاء کرام نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، جن میں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اولو العزم انبیاء کرام کا بھی تذکرہ فرمایا، سارے انبیاء کرام کا نام لے کر اور بعض کی طرف اشارہ کنایا کر کر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ ذرہ برابر بھی شرک کرتے تو میں اعمال ضائع کر دیتا۔ اللہ اتنی زیادہ ان پر بھی نگرانی کٹی، ہم پر بھی نگرانی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کسی سے میری کوئی لغزش نہیں ہے، کسی سے دشمنی نہیں ہے، رب تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھلایا ہے، میں کسی کے مسلک پر، کسی کے منہج پر میں انگلی نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے نا، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں
اور تجھ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد بندہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب آئیے اس ترجمے کی طرف، اب بات سمجھیے کہ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں خاص تیری عبادت کرتا ہوں، خاص تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، پھر ساتھ ہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ثبتنا، اس کا ترجمہ کیا ہے ثبتنا، کہ یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ کہ تیری توحید میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہ کروں، تو جسے مدد مانگو کسی کو ساتھ شریک نہ کرو۔ یہ ترجمہ ہے۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کا رستہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتلا دیا کہ میں نے جن پر انعام کیا نا، سب سے پہلے اس دنیا کائنات میں عظیم ترین ہستیاں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی ہے، ان پر میں رب تعالیٰ نے انعام کی ہے۔ اور وہ والا طریقہ جو ہے وہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم نے ان کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی ہے، ان کو ثابت قدم رکھا ہے، لیکن اگر وہ بھی ذرہ برابر بھی ذہن کے طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت الوہیت اسماء و صفات میں ذرہ برابر بھی شرک کر لیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم سارے اعمال ضائع کر دیتے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا، سورۃ النحل آیت نمبر 120 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک فرد ہے، پوری امت کے برابر ہے۔ صرف ایک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا پوری امت ہے، اسے حقیر نہیں جاننا میرے ابراہیم علیہ السلام، کم تر نہیں جاننا، میرے ابراہیم کو ہلکا نہیں لینا۔ اللہ کون سے اوصاف تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ایک فرد کو پوری امت کہہ دیا، ایک فرد کو پوری جماعت کہہ دیا۔ ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا، یکسو ہو کر عبادت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے تھے، اجتباہ ہم نے ان کو چن لیا ہے، وہداہ ہم نے ان کو ہدایت رہنمائی کی، ہم نے ان کی الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ایمانداری سے بتلائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر بھی کسی پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ انبیاء کرام سے بڑھ کر بھی کسی پر انعام کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ انعام کیا کہ ان کو یکسو ہو کر عبادت کرنے والا بنا دیا، اللہ کے ساتھ لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتے۔ اور دوسرے مقام پر آئیے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ خود نہ ان کو سمجھا دیں، یہ بات سمجھ جائیں، کیونکہ بات اس طرح ہے کہ اگر میں بات کروں آپ کہیں گے کر صاحب آپ غلط بات کہہ سکتے ہیں، امکان ہے میں غلط جھوٹ بول سکتا ہوں، اور یہ مانا جا سکتا ہے کہ ہر بندہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے مومن سے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری زندگی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، خطا نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، آپ جب زبان کھولتے ہیں نا، زبان سے کوئی جملہ بولتے ہیں نا، آپ اپنی طرف سے نہیں بولتے، میں رب تعالیٰ جو آپ کے دل میں ڈالتا ہوں، میں رب تعالیٰ جو وحی کرتا ہوں نا، وہی آپ کلام کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی زبان سے فرما دیجئے ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، دعا تو ہر بندہ کرتا ہے، ہر بندہ نماز میں اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، یا اللہ مجھے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما دیجئے، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، بتلائیں مجھے ایمانداری سے، دنیا کائنات ایک طرف ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی کسی پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے یہ والا احسان بہت ہی بڑا مومنوں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا، اپنا محبوب لوگوں کو دے دیا دنیا کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ اور اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے پاک پیغمبر جی آپ اپنی زبان کھولیے، زبان سے کلام کیجئے، قیامت تک آنے والے لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت ہے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام رکھنے والی شخصیت فرما رہی ہے،
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز میری قربانی اللہ کے لیے. اور اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو یہ بھی بیان فرما دیجئے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ پہلے اس میں کوئی شک تو نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم عطا فرمایا. ساری دنیا ایک طرف بات سمجھانے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف. اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا، آخری امت جو ہے بالخصوص، اس کی رہنمائی رشد و ہدایت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں میں سیدھے رستے پر ہوں. کسی کو شک تھا؟ سبھی بندوں کو یقین تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی سیدھے رستے پر نہیں ہے، لیکن صرف وضاحت کے لیے لوگوں کو پتہ چل جائے سیدھا رستہ کون سا ہے. فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ لوگوں میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ تو سیدھے راستے پر ہیں نا، آپ بتلا دیجیے کون سا راستہ ہے سیدھا. اب جس بندے کو، جو بندہ جس فیکٹری میں کام کرتا ہے اس بندے کو پتا ہوتا ہے اس فیکٹری میں کیا چل رہا ہے. باہر سے کوئی بندہ ہے وہ کہے گا یار مجھے تو اس کے فیکٹری کے جو اصول ہیں قوانین ہیں مجھے تو نہیں پتا نا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے وضاحت فرما رہے ہیں کہ لوگوں غور کر لو، توجہ طلب بات ہے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میں اس منہج سے، میں اس طریقے سے بخوبی واقف ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے واقف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے مجھے صراط مستقیم عطا فرما دیا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر انعام کیا کہ یہ والا رستہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا، آقا کائنات فرماتے ہیں لا شریک لہ، یہ والا رستہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ ہے صراط مستقیم. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے یہی حکم دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کسی کو ٹھہرانا، یہ والا ہے راستہ سیدھا. اب آگے آئیے، اللہ تعالیٰ نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ والا اسلوب سکھلا دیا کہ آپ اعلان کریں، پہلے ان کو بتلائیں کہ میں سیدھے رستے پر ہوں. جب یہ بندے یقین کر لیں، ان کو پتہ چل جائے، اب آپ میں سے کوئی بندہ اس میں شک کرے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے رستے پر تھے یا نہیں. اگر کوئی بندہ ذرہ برابر ذہن میں تصور بھی کرے نا کہ العیاذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ صحیح نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں رہتا، اس کا ایمان نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان کرنے کے بعد ساتھ ہی فرماتے ہیں لا شریک لہ. او میرے بندو، اور میری امت کے لوگوں، میرے ساتھ محبت کرنے والوں، میرے طریقے پر چلنے والوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت عقیدت کرنے والوں، آپ یہ بات غور کر لیجئے، توجہ طلب بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ والا طریقہ ہے. اب یہاں پر غور کیجئے کہ میں اگر کہوں کہ یار کچھ نہیں ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کائنات کے پاس میں ایک بندہ ہے، صحابی رسول ہے. یہاں سے آپ صحابہ کرام کی محبت کا بھی اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور حدیث کے الفاظ ہے اس کے چہرے کا رنگ جو ہے نا اڑا ہوا ہے، چہرے کا رنگ تبدیل ہوا ہے، بڑا پریشان ہے. پریشانی کے عالم میں نا آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بڑا بادب ہو کے نیچی نگاہیں کر کے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بڑا پریشان ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتلا یار کیا پریشانی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی گھر میں رہتے ہوئے نا، بیوی بچوں میں، گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی کبھی نا اچانک دل اداس ہو جاتا ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کیوں نہ جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لوں، آقا کائنات کا چہرہ انور دیکھ لوں. اس سے بڑھ کر بھی کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے سے بھی بڑھ کر بھی کوئی خوشنصیبی ہو سکتی ہے. میں جب اس طرح محسوس کرتا ہوں نا کہ دل اداس ہے، پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اچانک میرا دل اداس ہو جاتا ہے اور میں دوڑ کر آتا ہوں آپ کی مجلس میں، آ کر جب آپ کا رخ انور دیکھتا ہوں، چہرہ مبارک دیکھتا ہوں تو پریشانی دور ہو جاتی ہے، دل اداس سا دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی پریشانی دور ہو جاتی ہے، آپ کی زیارت کرنے سے، آپ کے پاس آنے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابی بات اس طرح ہے یار
تو میرے پاس تو آ گیا ہے, اب میرے بالکل قریب بھی بیٹھا ہے, بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا ہے, آنکھیں بھی جھکائی ہوئی ہیں, بہت زیادہ مؤدب ہو کر بیٹھا ہے, لیکن اب بھی پریشان ہے. یہ تو بات جو آپ کہہ رہے ہیں قول کے خلاف ہے نا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ جب پریشانی ہوتی ہے, دل اداس ہوتا ہے, آپ کی مجلس میں آتا ہوں, آپ کے پاس آ کر بیٹھتا ہوں, آپ کی زیارت کرتا ہوں, پریشانی دور ہو جاتی ہے. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں آپ میرے پاس بھی بیٹھے ہیں, بالکل قریب بھی بیٹھے ہیں, میری زیارت تو درکنار, میرے ساتھ ہم کلام ہے, محض گفتگو ہے, میرے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں, لیکن پریشانی آپ کی گئی نہیں. چہرے سے پتا چل رہا ہے کہ آپ پریشان, چہرے کا رنگ وہی اڑا ہوا ہے آپ کو, لگتا تو اسی طرح کہ پریشانی دور نہیں ہوئی. تو بتلائیں کیا بات ہے. یہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بڑی پریشانی لگی. کون سی پریشانی یار؟ میرا دیدار کرنے کے بعد, میری زیارت کرنے کے بعد, میرے ساتھ ہم کلام ہونے کے بعد بھی پریشانی دور نہیں ہوئی. کون سی ایسی پریشانی ہے بتلائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اس طرح ہے کہ ذہن میں خیال آیا, گھر میں بیٹھا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا, بیوی بھی پاس تھی, والدین بھی پاس تھے, دنیا کی نعمتیں سبھی ہیں, لیکن ذہن میں خیال آیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی عدالت لگی ہوگی, کہاں پر آپ انبیاء کرام کے سردار, انبیاء کرام کے امام, کہاں پر یہ ادنا سا غلام, کہاں پر یہ بندہ گناہگار خطاکار صحابی رسول ہے, کہاں پر یہ بندہ, کہاں پر آپ کا مقام و مرتبہ کہ کل قیامت کا دن ہوگا. دنیا میں رہتے ہوئے تو میں یہ اس طرح کر لیتا ہوں, جب دل اداس ہوتا ہے آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں, لیکن دل میں یہ خیال آیا کل قیامت کے دن میں کس طرح آپ کی زیارت کروں. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں بھیج بھی دیا, میں نے اس جنت کا کیا کرنا جس جنت میں مجھے آپ کی زیارت نہ ہو. اس جنت کا میں نے کیا کرنا جس جنت میں مجھے آپ کا ساتھ نصیب نہ ہو, آپ کی زیارت نہ کر سکوں. میں نے اس طرح کی جنت کا کیا کرنا. بھائیو بتلاؤ مجھے کہ ہم نے اس دنیا کا کیا کرنا جس دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہ ہو. ہم نے اس چہرے کے خوبصورتی کو کیا کرنا جس چہرے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہ ہو. ہم نے اس دنیا کا کیا کرنا جس دنیا کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی ہو. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے اعلان فرمایا کہ بندے آئیں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ کے ساتھ, میں اور آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں, واللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں. پوری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں, یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاف کر دیا تھا, یا اللہ میری امت کا خیال کرنا, میری امت کو گمراہ نہ کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, آپ کوثر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے, او میرے بندو, اور میری امت کے بندو, کہاں جا رہے ہو؟ میں نبی کھڑا ہوں, آؤ میرے ہاتھ سے پانی پی لو, آ کر آب کوثر لے لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں اپنے دوستوں کے لیے, میں اور آپ کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں. لیکن کل قیامت کا دن ہوگا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا کہ میں لوگوں کو بلا رہا ہوں کہ بھائیو آ جاؤ, اور میرے امت کے لوگوں آ جاؤ, اور یارو آ جاؤ, آ کر پانی پی لو, لیکن درمیان میں دیوار حائل ہوگی. اللہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو میری امت کے بندے ہیں, ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے, یہ تو محبت کرتے تھے مجھ سے, لیکن یہ والا معاملہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ والے لوگ ہیں, آپ کے جانے کے بعد آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا. ان کو پتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ والی چیز پسند ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ داڑھی مبارک والا تھا, ان کو پتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ والا طریقہ تھا, ان کو پتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز سے محبت کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی, لیکن نماز کے قریب نہیں گئے. انہوں نے دنیا کو دکھلانے کے لیے یہ چہرے سے سنت بھی اتار دی, انہوں نے دنیا کو دکھلانے کے لیے آپ کے رسول کو چھوڑ دیا, انہوں نے دنیا کمانے کے لیے نماز تک چھوڑ دی, انہوں نے دنیا کمانے کے لیے آپ کا منہج چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا. لیکن آج پھر آپ پریشان ہیں کہ میری امت کے بندے میرے پاس کیوں نہیں آ رہے. تو یہ صحابی بڑے پریشان ہیں, میں نے اس طرح کی جنت کا کیا کرنا, میں اور آپ نے اس طرح کی دنیا کے مال و متاع کا کیا کرنا, میں نے دنیا کی خوبصورتی کا کیا کرنا ہے, میں نے لوگوں کی واہ واہ کا کیا کرنا ہے, میں نے لوگوں کی واہ واہ کا, لوگوں کے اصول کا, لوگوں کے ادب کا میں نے کیا کرنا ہے, لوگوں کے درمیان میں نے چدراہٹ کا کیا کرنا ہے, میں نے ایسی امیری حکومت کا کیا کرنا ہے, میں نے ایسے منصب کا کیا کرنا جس منصب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو رہے. دنیا کے منصب ہیں وہ. صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے اس جنت کا کیا کرنا ہے جس جنت میں آپ نہیں ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو کر بیٹھ گئے, یار واقعی بات تو اس طرح ہے کہ میں نبیوں کا سردار ہوں اور آپ صحابی رسول ہیں, اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا, جلدی جلدی جا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر جا کر نہ قرآن مجید نازل فرما دے, پریشانی دور ہو جائے گی.
فرمایا جا کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تفسیر ابن کثیر حوالے کا ذمہ دار منقات والے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جو بندہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو انعام یہ دیں گے، کل قیامت کے دن اللہ جنت نہیں بلکہ جنت کے سردار کا ساتھ دیں گے۔ جس نے جنت کا جا کر دروازہ کھولنا ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس نبی کا ساتھ دیں گے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی طرف آئیے، یہ ہے پیغام، یہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔